بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 کو مکمل کریں گے، تجویدی قواعد کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ آج کی کلاس سورۃ البقرہ کی کلاس نمبر 50 ہے۔ آئیے آج کے سبق کو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے ہم نے پچھلی کلاس میں چھوڑا تھا۔ سب سے پہلے دیکھیے تو وَإِن يَأْتُوكُمْ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 کا دوسرا حصہ ہے یہ۔ اس میں دیکھیں تو نون ساکن کے بعد یا کا حرف آ رہا ہے جو کہ ادغام کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ حروف یرملون یا را میم لام واو نون، یہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں گے تو وہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا ادغام کرنا ہے، ادغام ودآؤٹ غنہ یا ادغام ود غنہ۔ تو یہاں پر یا کا حرف آ گیا تو نون یا میم واو میں ہم ادغام مع الغنہ یعنی ادغام ود غنہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر نون کی آواز کو آپ نے مرچ کرنا ہے، مکس کرنا ہے یا کی آواز میں غنے کے ساتھ۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ وَإِن يَأْتُوكُمْ، جھٹکا اچھے سے دیجئے۔ یَأْتُوكُمْ حمزہ ساکن ہے تو حمزہ ساکن پہ جب بھی آپ کو حمزہ کے اوپر جزم کی علامت مل جائے گی تو وہاں پر حمزہ کو ہلا کر یعنی جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا۔ یَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، یہاں پہ میم ساکن کے بعد حمزہ کا حرف آ رہا ہے تو یہاں پر آپ نے میم کی آواز میں کسی طرح کا غنہ نہیں لانا، میم کی آواز کو بڑا کلیئر پڑھنا ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، أُسَارَىٰ سَارَىٰ، دونوں کی حرکات ایک جیسی ہیں، کھڑی زبر ہے تو دونوں کی مقدار کو سیم لینتھ میں پڑھیں گے، کسی ایک کو کم یا زیادہ نہیں کرنا۔ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اب اس میں میم ساکن کے 2-3 قواعد ایک ساتھ آ گئے ہیں۔ سب سے پہلے تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ اور تنوین کے بھی یہاں پہ دیکھیں تو میم ساکن کے بعد واو کا حرف آ رہا ہے تُفَادُوهُمْ وَهُوَ، تو آپ نے میم کی آواز کو یہاں پر ود آؤٹ غنہ پڑھنا ہے، غنے کے بغیر پڑھنا ہے، غنہ نہیں کرنا، کلیئر پڑھنا ہے میم کی آواز کو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، یہاں پہ دیکھیں تو میم کے اوپر 2 پیش کی تنوین آپ کو نظر آ رہی ہوگی جس کے بعد عین کا حرف آ رہا ہے۔ عین جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ایک ہے اور نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر عین کا حرف آ جائے گا تو وہاں پر تنوین کی یا نون ساکن کی آواز کو بڑا کلیئر کر کے پڑھا جاتا ہے، کسی طرح کا رکا نہیں جاتا، غنہ نہیں کیا جاتا۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، من علیکم، کلیئر ہو گئی یہ چیز۔ میم ساکن کے بعد حمزہ کا حرف آ گیا، اگین اظہار شفوی یعنی یہاں پر آپ نے غنہ نہیں کرنا میم پر۔ علیکم اخراجہم، کلیئر ہو گئی یہ چیز۔ اب اس آیہ مبارکہ کے حصے میں آپ نے جن الفاظ کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے، وہ ایک تو را ہے جس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، جیسے اسارا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، محرم، یہاں پر جو حرکت ہے وہ حرف کے اوپر ہے، را کے اوپر ہے، اس وجہ سے اس را کو پر پڑھا جائے گا۔ اخراجہم، خا حروف مستعلیہ میں سے اس لیے اس خا کو پر پڑھا جائے گا، جبکہ را جو ہے اس کے اوپر حرکت آ گئی ہے زبر کی تو اس وجہ سے اس را کو بھی پر پڑھا جائے گا، باریک نہیں رکھنا۔ اگلے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، تؤمنون حمزہ ساکن، حمزہ کے اوپر جزم کی علامت اور وہ ساکن ہو رہا ہے تو ہم اس وجہ سے اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ افا، حمزہ اور فا کی حرکت کو آپ نے کلیئر پڑھنا ہے اور ایک جیسی مقدار میں پڑھنا ہے، کسی ایک کو کھینچ کر لمبا آفا آفا ایسے نہیں پڑھنا بلکہ سیم لینتھ میں پڑھنا ہے اور مقدار بہت ہی کم رکھنی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کلیئر ہو گئی یہ چیز۔ عین کے مخرج پر خاص توجہ دیجئے، ضاد کے مخرج پر خاص توجہ دیجئے، موٹا کر کے پڑھیے۔ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کلیئر ہو گئی یہ چیز۔ اور واو پیشرو، واو مدہ ہے، 1 سے 2 حرکات کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیے۔ ضاد پر اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو وقف کر سکتے ہیں، وقف جائز ہے۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ، اگین ادغام کا قاعدہ جو ہے اس کو اپلائی کیا جائے گا، نون ساکن کے بعد یا کا
حرف آ رہا ہے ادغام مع الغنہ، ادغام ود غنہ۔ نون کی آواز کو یا کی آواز کے ساتھ ملائیے اور غنہ بھی کیجیے۔ من یفعل، من یفعل ذلک منکم، ذلک منکم، منکم، اس پہ خاص توجہ دیں۔ نون ساکن کے بعد کاف کا حرف آ رہا ہے جو کہ اخفا کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ نون کی آواز کو آپ نے زیادہ کلیئر نہیں پڑھنا، مخفی کر کے پڑھنا ہے۔ منکم الا خزی، اگین تنوین کے بعد فا کا حرف آ گیا تو نون ساکن اور تنوین کے قواعد کو ذہن میں لائیے، اور فا کا حرف آ گیا ہے تو فا حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک ہے، یہاں پر بھی تنوین کی آواز کو کلیئر نہیں پڑھا جائے گا، مخفی کیجئے۔ کیسے؟ خزی فی الحیات الدنیا، کلیئر ہو گئی یہ چیز۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ، دال کے اوپر تشدید کی علامت ہے، دال کو را سے مضبوطی کے ساتھ ملائیں۔ یُرَدُّونَ، یُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اگین دال اور شین کو مضبوطی کے ساتھ ملایا جائے گا تشدید ہونے کی وجہ سے۔ عذاب، با پر اگر جزم لگائیں گے، وقف کریں گے یہاں پہ تو با کو ہلا کر پڑھا جائے گا، قلقلہ کا قاعدہ جو ہے یہاں پر فالو کیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لام کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد عین کا حرف ہے، تو یہاں پر آواز کو بڑا کلیئر رکھیے، اظہار کیجئے۔ اظہار کیسے ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں پر نون ساکن اور تنوین کی آواز کو بڑا کلیئر پڑھنا ہوتا ہے، کسی طرح کا غنہ نہیں کرنا، تنوین کی آواز کو یا نون ساکن کی آواز کو چھپانا نہیں ہے، بلکہ کلیئر پڑھنا ہے۔ اور اس سے پہلے وَمَا اللَّهُ، اللہ کے حرف سے پہلے میم کے اوپر چونکہ زبر ہے، زبر کی علامت ہے، اوپر کوئی حرکت آ گئی ہے تو اس وجہ سے اللہ کے حرف کو بھی پر پڑھا جائے گا، باریک نہیں پڑھنا۔ وَمَا اللَّهُ، مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا، میم مشدد کا غنہ، عَمَّا تَعْمَلُونَ، کلیئر ہو گئی، آیت مکمل ہو گئی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کے سبق سے بھی آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ مزید آنے والی کلاس تک دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔